الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانے سے منع کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی آئی تھی کہ ہر انسان کی گردن میں ایک پرچی لٹکی ہوئی ہے جو در حقیقت انسان کے اعمال کا آئینہ دار ہے. اسی چیز کو کل کتابی شکل میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا، جسے ہم نامہ اعمال کے طور پر جانتے اور مانتے ہیں. اس نامہ اعمال سے متعلق یہ بات بھی آئی تھی کہ ہر انسان سے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا نامہ اعمال دیکھ لو، اپنے بارے میں حساب لگانے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کافی سمجھ لو. پھر انسان اس کتاب کو پڑھے گا، دیکھے گا، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں کسی کبیرہ اور صغیرہ، یا چھوٹا یا بڑا، اچھا یا برا، کسی عمل کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں. اس مناسبت سے انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. پھر آگے کی آیتوں میں بطور خاص عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے بعد حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ حق و مستحق و حقدار ہے وہ والدین ہے، اس کا تذکرہ کیا. چنانچہ قرآن مجید کا اعلان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم سب نہیں عبادت کرو مگر اسی ایک اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہ بھی فیصلہ سنا دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو. عبادت کے لائق صرف اللہ جو خالق و مالک و مربی و رب العالمین ہے، اسی کو عبادت کا حقدار ماننے کو کہا گیا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا ہے. گویا انسان کے ذمے لازم ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرے، وہ چاہے دن کی عبادت ہو، چاہے رات کی عبادت ہو، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو. ساری عبادتوں کا مستحق و حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے.
کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا عقیدہ نظریہ رکھا جائے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ وہ اس کے برابر میں چلا جاتا، تو ایسا عقیدہ نظریہ رکھنا جائز نہیں۔ جس طرح پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی رسانی کرنے والا اللہ ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ ہے، ساری مرادیں بر لانے والا اللہ ہے، حیات و موت کا مالک اللہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفات کمالیہ ہیں ان تمام صفات کو اللہ کے لیے مخصوص کرنے کا نام توحید ہے، اور اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی گڑبڑی کی جائے گی تو اسی کا نام پھر شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، صرف عبادت اللہ کی کرنے کی تاکید کی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شامل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اس کے بعد اللہ کے بعد مخلوق، انسان کے لیے مخلوقات میں سے سب سے بڑا اہم مقام ان کے ماں باپ کا ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ مربی مجازی ہے، مربی حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن مربی مجازی ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے، تو کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ باپ نے پیدا کیا یا ماں نے پیدا کیا، یہ دونوں بھی خالق ہو جاتے، اس لیے دونوں کی عبادت و بندگی بجا لانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے کہ یہ تمہارے خالق نہیں ہے، خالق کو پیدا کرنے والا تو اللہ، یہ تمہاری دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، چونکہ اہم ذریعہ ہے جس کے بغیر دنیا میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے حسن سلوک کرنے کی جب باری آئے گی، اچھا برتاؤ کرنے کا معاملہ آئے گا، تو سب سے پہلے تمہارے اچھے برتاؤ کا تمہارے ماں باپ حقدار ہوں۔ پھر حدیثوں کے مطابق صراحت ہے کہ باپ کے بالمقابل 3 درجہ ماں کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، کہ ان 3 مقامات پر باپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ساری ذمہ داریاں ماں نبھاتی ہیں۔ اس مناسبت سے جب سوال کیا کہ من احق بحسن صحابتی، میرے اس حسن سلوک کا زیادہ مستحق، حسن سلوک کا زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ اس مناسبت سے یہ کہا گیا کہ باپ کے بالمقابل 3 درجہ ماں کا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کے بالمقابل ماں کا درجہ 3 درجہ زیادہ ہے، اس سلسلے میں وضاحت کی گئی۔ 3 درجہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 9 مہینہ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولادت کی تکلیف کو ماں برداشت کرتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت کی پریشانیوں کو ماں جھیلتی ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ باپ کے بالمقابل ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ 4تھے نمبر پر پھر باپ کا درجہ آئے گا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یعنی عبادت اللہ کی، ماں باپ کی عبادت و بندگی نہیں کی جائے گی، ماں باپ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اچھا سلوک کرنے کے اور بہت سارے لوگ مستحقین ہیں، لیکن سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، اس میں بھی پہلے ماں کا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو کبھی بھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنا، اچھی گفتگو کرنا۔ مراد کیا ہے؟
ماں باپ جوان ہو تب بھی ان کا ادب و احترام چاہیے. بطور خاص بڑھاپے کو پہنچ جائے، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے گویا بچہ ہو جاتا ہے. جس طریقے سے انسان بچہ پن میں ضد کرتا ہے، اسی طریقے سے بوڑھا پن میں بھی انسان ضد کرنا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات سے ان کو تکلیف ہو جائے اور وہ جھنجھلا جائے، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے، تب بھی اولاد سے کہا گیا اگر وہ کسی کام کو بار بار بھی کرنے کو کہیں تو ان کے کسی کام کے کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اف تک نہ کہنا، ہوں تک نہ کہنا. اور اگر کچھ چڑچڑا پن کی کوئی بات آ جائے، کوئی زبردستی کچھ کام کروانا چاہے تو قرآن نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہرگز مت کرنا. کیا کرنا پھر؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے جب بات کرو تو بالکل بزرگی کا اعتبار کرتے ہوئے اچھی گفتگو کرو، شرافت اور کرامت کے ساتھ گفتگو کیا کرو. یعنی باتیں آپ کی اچھی ہونی چاہیے، بات میں مٹھاس ہونا چاہیے، شیریں کلامی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کبھی بھی اپنے زوردار آواز سے اپنے ماں باپ کو مخاطب بھی نہیں کرنا ہے اور ان کی کسی بات پہ ہوں اور اف تک نہیں کہنا ہے. جو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحمت و شفقت کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دو، اپنے آپ کو بالکل ان کے نیچے جھکا دو اور بچھا دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے ہمیشہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کے لیے دعا کرو اے اللہ، اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری تربیت و برداشت کی اور میری نگہبانی. کیوں ایسا کہا؟ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب انسان بچہ ہوتا ہے، بلکہ ماں کے جب پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے سونے اور جاگنے کا انداز بدل جاتا ہے. یوں نہیں سوتی کہ بچے کو دبا دیا جائے، بلکہ سونے میں بڑا احتیاط کرتی ہے. پھر بچہ کے پیدا ہو جانے کے بعد باپ ہو یا ماں جب بچے کو گود میں لیتا ہے تو اپنے بازو کو بالکل نرم رکھتا ہے، ٹائٹ نہیں کرتا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف ہو جائے. اسی مناسبت سے ماں جب سوتی ہے تو بچے کو اپنے سینے پہ کبھی لٹاتی ہے، کبھی دائیں کر میں لٹاتی ہے، کبھی بائیں کر میں لٹاتی ہے. لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو جس طرح مرغی اور پرندے اپنے بچوں کو بالکل پروں کے اندر چھپا لیتی ہے، اسی انداز سے عورتیں اور خاص طور سے ماں اپنے بچوں کے لیے اپنے پروں کو اسی انداز سے بچھا دیتے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا دیتے. تو کہا گیا جب تم بڑے ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ بوڑھے بطور خاص بوڑھے ہو جائے تو ان کے لیے تمہاری جانب سے شفقت و مہربانی ہونی چاہیے، اور خاص طور سے ان کے لیے اپنے آپ کو نرم کر کے پیش کرو، اپنا رویہ بھی نرم کرو، اپنا ہاتھ پیر بھی نرم کرو. اسے اگر اٹھانے کی ضرورت پڑے تو گود میں بڑے مشفقانہ انداز میں اٹھاؤ، جس طرح کوئی انسان بچے کو اٹھاتا ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی، ان کے اندر طاقت و توانائی میں کمی آ جاتی. اور پھر کہا اپنی جانب سے کام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی ان کے لیے دعا بھی کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر تو اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم و کرم کیا اور میری صحیح تربیت و برداشت. مطلب کیا ہوا؟ انسان جب بزرگ ہوتا ہے، عمر دراز ہوتا ہے تو گویا بچپنے کی طرف چلا آتا ہے. جس طرح بچہ کوئی بات سمجھتا نہیں، ضد کرتا رہتا ہے، ماں باپ اس کی ضد کو پورا بھی کرتے رہتے. اسی انداز سے جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو گویا ان کی طاقت و توانائی میں کمی آتی ہے، مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ترش مزاجی اور بد مزاجی اس کے اندر ایک طرح پیدا ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر تمہاری ذمہ داری ہے ان کی کسی بات کو برا سمجھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کی بھی نگہداشت کر، ان کی صحیح رہنمائی فرما، ان پر اپنا رحم و کرم فرما. ساتھ ساتھ اپنی جانب سے کوشش کرنی ہے انہیں کسی قسم کی تکلیف اور غضب نہ پہنچنے پائے. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے.
کون سا کام کس جذبے سے کرتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز تمہارا کیسا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تمہارا مشفقانہ رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کس طرح کرتے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا کرتے ہو، سامنے اپنے ماں باپ کو اونچا دکھاتے ہو اور گھر میں جا کے ان کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتے ہو، ایسے بھی لوگ ہیں؟ تو کہاں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں میں اور تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں میرے والد ہیں، ہم ان کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن تب انہیں کھلانے پلانے کی باری آتی ہے اس میں کوتاہی برتتے ہو۔ ایسے بھی آج کل ترقی یافتہ دور میں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے دور رہنا اپنے لیے شان سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے، بوڑھے بوڑھیا کے رہنے کی جگہ میں ڈال دیا جائے، اور پھر اس طریقے سے کبھی کبھی ان کی دیکھ ریکھ کر لی جائے۔ اگر ان کے ماں باپ ان کے بچپنے میں ایسی حرکتیں کی ہوتی تو دنیا میں ان کا وجود تک نہیں ہوتا۔ تو کہا تمہاری جانب سے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں سے ایک حق کی ادائیگی کا یہ ذریعہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بڑھاپے میں اس طرح کا برتاؤ کرو کہ جس طرح کے برتاؤ کرنے کے نتیجے میں ان کی دل شکنی نہ ہو بلکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ تو اگر تم ایسا کرتے ہو دکھانے کے لیے کرو گے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر حقیقت میں تم نے مخلصانہ عمل کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، سامنے بھی کرو پیچھے بھی کرو، لوگوں کے سامنے بھی ہو گھر کے اندر بھی ہو، کسی بھی طور سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچنے چاہیے، کیونکہ ماں باپ اگر نہیں ہوتے دنیا میں تم نہیں آتے۔ دنیا میں آنے کے لیے تم ماں باپ کے محتاج تھے، تو تمہیں محتاج ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر ان کی صحت گر جائے، ان کو کمزوری آ جائے، ان کو بھول کا اور نسیان کا غلبہ ہو جائے، کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، بار بار کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کھانے پینے میں ضد کرتے ہو یا کسی بھی اور معاملہ، کہا ان کی ہر جائز مراد کی پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ کام کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مخلصانہ ہونا چاہیے۔ دل میں تمہارا کیا ارادہ اللہ جانتا ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اچھا اس کے بعد فرمایا ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بننا چاہو، نیک بننا چاہو، جو تمہاری غلطیاں پہلے ہو چکی اس کو بھلانا چاہو، اس پر اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بڑا مہربان ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر اشک ندامت پاؤ، جو غلطیاں اور گناہ تم سے سرزد ہو چکے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ ان آیات میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کہ یہ تمہارے مربی مجازی ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی انسان کو اس کا ماں باپ غلط چیز کا حکم دے، شرک کرنے کو کہے، اللہ کی عبادت سے روکنا شروع کر دے، تو ایسے موقع پر کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دے تو ان کی یہ بات نہ ماننا، اگر غلط بات تمہارے ماں باپ تم سے کرنے کو کہیں ان کی غلط بات نہ ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کا دستور کے مطابق ساتھ دینا ہوگا، ان کے کھلانے پلانے کا بندوبست کرنا ہوگا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہوگی، انہیں رہنے سہنے کا اچھا انتظام کرنا ہوگا۔ کیا وہ تم کو کہیں کچھ غلط کام کر لو، چوری چماری کرو، رہڈنی زکیتی کرو، چنتائی کرو، غلط قسم کی کمائی کرو، اس قسم کی باتیں ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو کہا جائے نہیں مانی جائے گی، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کو کہا جائے نہیں مانی جائے گی، کوئی غلط کام کرنے کو کہا جائے نہیں کمانی۔ کیوں؟ حدیث یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ بالمعروف، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، اطاعت و فرما برداری تو صحیح چیز میں کی جائے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر ماں باپ تمہیں صحیح بات کرنے کو کہے تو صحیح بات تو فوراً مان لو، اگر ان کی جانب سے کسی معاملے میں ضد ہو اور وہ جائز ہو تب بھی اس کو گوارا کر لو، لیکن اگر بڑے اچھے حالت میں ہونے کے باوجود، خوشگوار ماحول میں رہنے کے باوجود تم سے کوئی غلط کام کروانا چاہے تو ماں باپ سے بڑے ادب و احترام سے کہہ دو ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے آپ کی بات ماننے سے منع کیا ہے۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کی دیکھ ریکھ کریں گے،
آپ کے کھلانے پلانے کے نظم کریں گے، رہنے سہنے کا بندوبست بھی کریں گے، آپ کی تعظیم و تکریم بجا لائیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ماں باپ کی خدمت گزار اور دنیا سے اگر وہ چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہو گیا؟